تو اس حوالے سے تو آپ حضرات الحمدللہ کامل و کامیاب ہیں کہ یہ ابتدائی مرحلہ ہے۔ ابتدائی مرحلے میں یاد کرنا اور رٹنا ضروری ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے، مستقل کے لیے آپ اس کو اپنی عادت نہ بنائیں، بلکہ جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جائیں گے، جیسے جیسے آپ کی ترقی ہوتی جائے گی، آپ کے درجات آگے بڑھتے جائیں گے اور اس میدان سے آپ کو کچھ مناسبت ہوتی جائے گی، تو اس یاد کر کے تقریر کرنے کے مرحلے کو آپ کم کرتے جائیں گے۔ یہ رٹ کر کے تقریر کرنے کا سلسلہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جائے، اور جب آپ مکمل اس میں اعتماد کی حد کو پہنچ جائیں تو پھر یاد کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی، بلکہ مطالعے کے ذریعے سے احادیث شریفہ کی کتابوں کا مطالعہ، تفاسیر کا مطالعہ، سیرت کا مطالعہ، اکابر کے سوانح اور حالات کا مطالعہ، اور بھی جو دیگر مواعظ کی یا اور دیگر تاریخ کی اصلاحی یا دیگر کتابیں ہیں، ان تمام کے مطالعے سے کسی بھی عنوان پر، کسی بھی آپ موضوع پر معلومات جمع کر کے بہت اچھی تقریر پیش کر سکتے ہیں۔ کرنی ہے جہاں آپ کو اپنی بات رکھنی ہے، جہاں آپ کو بیان کرنا ہے، تقریر کرنی، اس مجمع کے اذہان کا لحاظ رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ مجمع آپ کی بات کو کتنا سمجھ رہا ہے۔ ان کے سامنے آپ ایسی ہی بات کہیں جو ان کے فہم اور ان کی سمجھ کے مناسب ہو، وہ اس کو سمجھ سکتے ہوں۔ ایسے محترم حضرت مفتی صاحب نے توجہ دلائی، وہ بہت اہم چیز ہے۔ بہت اہم چیز کیا ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیے تقریر یا خطاب یا جو آپ نے ابھی پیش کیا، یہ آپ کے لیے ثانوی درجے کی چیز ہے۔ اس سے پہلے درجے کی چیز وہ ہے جو آپ ہر گھنٹے سبق میں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی آپ کی نصابی صلاحیت، آپ کی کتابی استعداد۔ اگر آپ کی استعداد مضبوط ہے، آپ کی صلاحیت پختہ ہے اور علم و فن میں پختگی ہے، تو آپ کی تقریر اور آپ کا خطاب اتنا ہی مؤثر اور اتنا ہی محکم اور اتنا ہی مقبول و معروف ہوگا۔ قوم کی رہبری کرنی ہے، دین کی اشاعت کرنی ہے، دین کی حفاظت کرنی ہے، دین کے اوپر اٹھنے والے جو شکوک و شبہات ہیں ان کا ازالہ کرنا ہے، تو بہت عظیم مقصد آپ کا ہے۔ اس کے لیے نہایت محنت کے ساتھ بہت زیادہ تیاری کی بھی ضرورت ہے۔ دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ یہ تھے ہمارے معزز مہمان جو ہمیں فن خطابت کا طریقہ بتا رہے تھے۔ اب میں بلا کسی تاخیر و تمہید کے اپنے محسن، مشفق و مربی، کرم فرما، جانشین ولی کامل حضرت اقدس الحاج مولانا محمد عاقل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درخواست گزار ہوں کہ اٹھ، اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ، اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں آپ کے دور کا آغاز ہے۔ اس مجمع میں مردوں کے بھیس میں کئی عورتیں تو نہیں آ گئی، ایک ڈاکٹر میڈیکل کالج میں اپنے طلبہ کو سمجھا رہا تھا کہ کسی آدمی کو موت کا سرٹیفکیٹ کب دینا ہے، کیا دیکھ کے دو گے کہ وہی مر گیا؟ ڈاکٹر سے پوچھتے نہ، میں دیکھو زندہ ہے مر گیا۔ اس نے کہا کہ اگر مرد ہے تو اس کا ہاتھ کی جو رگیں ہیں، نبض ہیں، اسے دیکھ لیو، اگر وہ رکی ہوئی ہو تو سمجھو مر گیا، اور اگر کوئی عورت ہے تو اس کی زبان دیکھ لیو، اگر وہ خاموش ہے تو سمجھو مر گئی۔
مجھے ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے، کسی کے سینے پکڑ کے نہ دیکھنا شروع کر دیا، یہ مرد ہے یا عورت ہے۔ اچھی بات نہیں ہے۔ ہم تو آپ کے درمیان میں رہتے ہیں، سب کچھ سہ لیتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں۔ یہ ہمارے اساتذہ دارالعلوم دیوبند انداز بیان دیکھا، الفاظ دیکھے، اور باقی ہمارے طرز زندگی کو دیکھا انہوں نے، اور اس چیز کو یہ لوگ بیان نہیں کرتے بلکہ اپنے دماغوں میں چھپا کے لے جاتے ہیں۔